بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب لوگوں سے برا چور نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اس میں کمی کی وہ مستحق عذاب ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا، نماز کی مثال تاجر کی مانند ہے، اسے نفع تب ملتا ہے جب اس کا مال خالص ہو۔ اسی طرح فرائض ادا کیے بغیر نفل بھی قبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت فرماتے، لوگو اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز جس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، غافل کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک سکتی۔ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی نماز میں کھڑے ہونے والے ایسے نمازی ہیں جن کو قیام میں تھکاوٹ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غافل کی نماز مراد لیا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز سے بندے کو اسی قدر اجر ملے گا جس قدر اس نے توجہ سے نماز ادا کی۔ عارفین کے نزدیک نماز 4 چیزوں کا نام ہے: علم کے ساتھ آغاز، حیا کے ساتھ قیام، تعظیم سے ادائیگی، خشیت الہی کے ساتھ اختتام۔ ایک شیخ کا قول ہے، جس کا دل نماز کی حقیقت کو نہ سمجھا اس کی نماز فاسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں العفیح یعنی کشادہ نہر ہے، اس میں ایسی حوریں ہیں جو زعفران سے پیدا کی گئی ہیں، یہ موتیوں سے دل بہلاتی رہتی ہیں، یہ 70,000 زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ان کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن سے زیادہ حسین ہے، اور یہ کہتی ہیں، ہم ان کے لیے ہیں جو خضوع اور خشوع کے ساتھ قلب کی حضوری سے نماز ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ایسے نمازی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور اسے دیدار سے مشرف فرماؤں گا جو خضوع اور خشوع سے نماز ادا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔